گیس نہیں ہے، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، وقودها الناس والحجارہ، لوگوں اس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ وہ پتھر دنیا کے پتھروں کی طرح نہیں ہوں گے۔ ایک صحابی نے اس آیت کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، کیا آخرت کے پتھر جو ہیں وہ دنیا کے پتھروں کی طرح ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا واللہ، وہ پتھر دنیا کے پتھروں کی طرح نہیں ہوں گے، ان کی مثال دنیا کے پتھروں سے نہیں دی جا سکتی۔ اگر جہنم میں سے اللہ پاک ایک پتھر کو، چھوٹے سے پتھر کو نکال کے لو وزع علی جبال الدنیا، دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دے، وہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی پگھل کے پانی بن جائے گا۔ اتنے سخت پتھروں کے ساتھ اللہ پاک اس جہنم کو بھڑکا رہا ہے، اور اس جہنم کے ساتھ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لوگوں اس جہنم کے ساتھ رب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو بھرنا ہے انسانوں اور جنوں کے ساتھ۔ وہ جہنم بہت وسیع ہے، اللہ کی قسم۔ صحیح المسلم کے اندر یہ حدیث ہے، صحابہ اکرام میں ایک دفعہ جمع تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اذ سمعنا وجبتن، اچانک ہی ہم نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی، بہت بڑا دھماکہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، رو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اتدرون ما ھذا، اور میرے صحابہ آپ جانتے ہو یہ دھماکہ کیا ہوا ہے، یہ کس چیز کا دھماکہ ہوا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں لا، اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ھذا حجر ارسلہ اللہ فی جہنم منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر ہے جس پتھر کو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے اللہ پاک نے جہنم میں پھینکا تھا، اور یہ پتھر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 10 بڑی بڑی اونٹنیاں جتنی جگہ لیتی ہیں اتنی جگہ ایک پتھر لیتا ہے۔ اس پتھر کو آج سے پہلے 70 سال اللہ نے جہنم میں پھینکا ہے، نیچے جاتے جاتے اس کو 70 سال گزر گئے ہیں، آج یہ جہنم میں جا کے گرا ہے۔ اتنی بڑی جہنم کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے لوگوں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے اس کو بھرنا ہے انسانوں اور جنوں کے ساتھ۔ بہت وسیع جہنم ہے، اللہ کی قسم۔ صحیح المسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی فی جہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام، جب رب کی عدالت میں جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کو 70,000 سنگلوں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا۔ مع کل زمام لہا 70,000 ملک، 70,000 سنگلوں کے ساتھ جکڑی ہوئی ہوگی، اور ایک ایک سنگل کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اور فرشتوں کی طاقت کو تو آپ جانتے ہو کہ فرشتوں کو اللہ نے طاقت کتنی دی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بستی کو ایک فرشتے نے اپنے ایک پر پہ اٹھا لیا زمین سے اور آسمان تک لے گیا، حتیٰ یسمع اہل السماء، حتیٰ کہ آسمان والوں نے
کلاب اہل الارضی، زمین کے کتوں کی آواز سن لی تھی۔ ایک پر پہ ایک فرشتہ ایک پوری بستی کو اٹھا کے آسمان تک لے جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کو پھینک دیتا ہے، اور اس جہنم کو قیامت کے دن قابو کرنے والے ایک ایک سنگل کے ساتھ، ایک ایک لگام کے ساتھ 70 ہزار فرشتے ہوں گے۔ اتنی بڑی جہنم کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں نے لوگوں اور جنوں کے ساتھ اس کو بھرنا ہے۔ اور وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نارکم ہذہ جزءا من 70 جزءا من نار جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ جو تم جلاتے ہو، یہ آخرت کی آگ کا 17واں حصہ ہوگا۔ 69 حصے اس آگ سے آخرت کی آگ سخت ہے۔ صحابہ اکرام نے یہ حدیث سنی تو رو پڑے، کہتے ہیں اللہ کے رسول واللہ ان کانت لکافیتن، اللہ کے رسول اللہ نے اگر عذاب ہی دینا تھا، اپنے بندوں کو جلانا ہی تھا آگ میں، تو آگ جلانے کے لیے تو دنیا کی ہی کافی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہو میرے صحابہ، دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ آخرت کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، اس کو رب تعالی نے ایک بار گرم کیا ہے، ایک بار، اور جہنم کی آگ کو اللہ نے 70 دفعہ گرم کیا ہے۔ جس آگ کو اللہ نے ایک دفعہ گرم کیا، ثم ضربت فی البحر مرتین، اس آگ کو اللہ نے سمندر میں 2 بار ٹھنڈا کیا ہے، 2 بار ٹھنڈا کیا اللہ نے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس آگ کو اللہ ٹھنڈا نہ کرتا، لولا ذالک لما جعل اللہ فیہا، اس آگ سے تم نے فائدہ نہیں اٹھانا تھا۔ اس آگ کے اوپر اگر آپ توا رکھتے، توے کو اس نے پانی بنا دینا تھا، ہنڈیا رکھتے اس کو اس نے پانی بنا دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، اللہ پاک نے اس کو ایک بار گرم کیا ہے اور 2 بار ٹھنڈا کیا ہے۔ جہنم کی آگ کو رب تعالی نے 70 بار گرم کیا ہے اور ٹھنڈا ایک بار بھی نہیں کیا۔ اس آگ کا کیا عالم ہوگا جس کو اللہ نے 70 دفعہ گرم کیا، ایک بار بھی ٹھنڈا نہیں کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگ بہت بڑی سخت ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جبریل امین آئے، پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبریل تم پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول آگ تو پہلے ہی بڑی سخت ہے، آگ تو پہلے ہی شعلے مار رہی ہے، اللہ پاک نے آج اس آگ کو اور بھڑکانے کا حکم دے دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او جبریل جہنم کی ہولناکیاں بیان کرو، جہنم کے عذاب بیان کرو۔ جناب جبریل بیان فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جہنم کے جو فرشتے ہیں جو جہنم کی آگ کو جلا رہے ہیں، لوگوں ان کو ترس نہیں آتا، وہ بڑے سخت ہیں اللہ کی قسم۔ جناب جبریل
بیان فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ اللہ کی پکڑ جیسی نہ کسی کی پکڑ ہے اور نہ ہی اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب ہے۔ جناب جبریل بیان فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جبریل بس کر دو، اور جبریل بس کر دو، لا ینصدع قلبی لا ینصدع قلبی، اور جبریل کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے، بس کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذابات سن کے رو رہے ہیں، جنہوں نے جنت کے افتتاح کروانا ہے۔ انا اول من یفتح له باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ دستک دینے والے رو رہے ہیں جہنم کے عذابات کو سن کے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی جہنم کے عذابات کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور کئی بدقسمت ایسے ہوں گے جن کو ان عذابات سے بھی سخت عذاب ملے گا۔ یہ عذابات بھی ہلکے ہیں، ان سے بھی سخت ترین عذاب ان کو ملے گا۔ وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ آج ہی میں مسلم شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن کئی بدبختوں کو سب سے پہلے سوال کرے گا، انا اول من یفتح له باب الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس سے قیامت کے دن جو سوال ہوگا، پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کی نمازیں چیک کرو، اس کی نمازوں کو چیک کیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ بڑے صدقات و خیرات کرتا تھا، اللہ یہ مساجد کے ساتھ بڑا تعاون کرتا تھا، اللہ یہ یتیموں پہ بڑی شفقت کرتا تھا، اللہ اس نے بڑے رفائے عامہ کے کام کیے ہیں۔ اللہ کہے گا میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی نمازیں چیک کرو۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ نمازوں میں تو فیل ہے، اللہ یہ نمازوں میں تو بیکار ہے۔ اللہ کہے گا فسدت سائر عملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ اس کی کسی نیکی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اللہ کہے گا اگر اس نے صدقات و خیرات میرے لیے کیے ہوتے، اس نے یتیموں پہ شفقت میرے لیے کی ہوتی، اس نے صلہ رحمی میرے لیے کی ہوتی، اس کو میں نے حکم بھی تو نماز کا دیا تھا۔ اللہ کہے گا میں نے حکم دیا تھا نماز کا۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ نماز میں تو فیل ہے۔ اللہ کہے گا ما قارون و فرعون، ما قارون و فرعون۔ یہ قرآن پاک کی داستان ہے، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، یہ کسی محدث کی تفسیر نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، رب تعالیٰ کا فرمان فرما رہا ہے ما قارون و فرعون۔ اس بدبخت کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینک دیا جائے گا جس گڑھے کے اندر فرعون جل رہا ہے اور قارون جل رہا ہے۔ جو بدبخت بے نماز ہوگا تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر بندہ نمازی ہوگا تو باقی سارے کے سارے انشاءاللہ کام آسان ہو جائیں گے۔ نماز والا معاملہ جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی امت کو تعلیم دے کے جا رہے ہیں، لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تم کو یہ تعلیم دے کے جا رہا ہوں کہ تم نے اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی خاص بات تھی ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو جہنم کو بھول بیٹھے ہیں، نمازوں کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔
نمازیں ہم نے کہاں سے پڑھنی ہیں؟ ہم تو اپنے رشتہ داریوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں ہر وقت جہنم کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام ہر وقت جہنم کو یاد رکھتے تھے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے نا کہ پتھر اتنا بڑا اللہ پاک نے پھینکا، 70 سال کے بعد جہنم میں گرا، اس حدیث کو سن کے ایک صحابی بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی وہ جہنم کا تذکرہ سن کے بے ہوش ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد وہ دماغ کا مریض بن گیا تھا، اس کو دورہ پڑ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کے گھر میں آئے اس کی تیمارداری کے لیے۔ وہ کھڑا ہوا، اللہ کے رسول کے سینے کے ساتھ چمٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فخر میتا اس کو چھوڑا، وہ گرا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ گرتے ہی وفات پا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہزوا صاحبکم، اور میرے صحابہ اپنے ساتھی کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو۔ صحابہ اکرام انتظام کر رہے ہیں اس کے لیے کفن دفن کا، اور نبی علیہ السلام ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ رو رہے ہیں اللہ کی قسم محبوب پیغمبر، اور فرما رہے ہیں لقد فلد خوف کبدہ، اور میرے صحابہ اس کو جہنم کے ڈر نے مار دیا ہے، اس کو موت آئی ہے تو جہنم کے ڈر سے آئی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی کفیت ہے، اللہ کی قسم اللہ کے عذابات سے اتنا ڈر رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، غلام سلیمان بتاتے ہیں کہ وہ مدینے کی گلیوں کا پہرا دیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب رات آدھی ہو جاتی تو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے، تہجد پڑھتے، اور جب جہنم کی آیات آتی ہزاروں کتار روتے، حتیٰ کہ جب نماز سے فارغ ہوتے دیا جل رہا ہوتا قریب، اس دیے کے اوپر اپنا ہاتھ کرتے اور کہتے ہیں اللہ یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اللہ ہم آخرت کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ اللہ کی قسم صحابہ اکرام کی کفیت ہے جن کو نام لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، جن کو یہ بشارت ملی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، جس گلی میں تم چلتے ہو اس گلی میں شیطان نہیں چلتا، اگر آپ کو شیطان دیکھ لے وہ گلی تبدیل کر لیتا ہے، وہ راستہ چینج کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو اتنے انعامات سے نوازا ہوا تھا، وہ ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اے اللہ یہ دنیا کی آگ ہے، یہ تو عارضی آگ ہے۔ میں حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا یہ جو دنیا کی آگ ہے، اگر اللہ پاک جہنمیوں پہ ترس کرتے ہوئے ان کو جہنم کی آگ سے نکال کے کبھی اللہ دنیا کی آگ میں پھینک دے تو وہ آتے ہی سکون کی نیند سو جائیں گے، سکون کی نیند سو جائیں گے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں، اے اللہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اللہ میں آخرت کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ یہ صحابہ اکرام کی میرے محترم بھائیوں کفیت ہے۔ ایک محدث کا مجھے واقعہ یاد آیا، آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام کا شاگرد تھا منصور بن معتبر، بہت بڑے محدث تھے، لوگوں کو حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے۔ جوانی کے عالم میں ان کو موت آ گئی۔ جب وفات ہوئی تو ان کے شاگرد ان کے گھر سے چارپائی کو اٹھانے کے لیے آئے۔ جانتے ہو ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب گھروں سے نوجوان بیٹوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ ماں رو رہی ہے اور کہتی ہے
وا قتیلا ما قتلبنی الا خوف جہنم۔ لوگوں یہ جہنم کا مقتول جا رہا ہے، یہ جہنم کا قاتل جا رہا ہے۔ لوگوں لقد فلد خوف کبدہ، میرے بیٹے کو جوانی میں موت کیوں کرتر آتی، میرا بیٹا جوانی میں کیوں مرتا، میرے بیٹے کو جوانی میں کسی بیماری سے موت نہیں آئی، اس کو موت آئی ہے تو جہنم کے خوف سے آئی ہے، یہ جہنم کا مقتول جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں ہر وقت جہنم کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے عذابات سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہی ہی جنتیوں کی خوبی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جنتی لوگوں کا ذکر کیا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ اللہ سے التجائیں کرتے ہیں اپنے بستروں کو چھوڑ کے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذابات سے بچا لینا، اللہ جہنم کے عذابات سے بچا لینا۔ اللہ سے ہمیں التجائیں کرتے رہنا چاہیے، فریادیں کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کے سامنے رونے والی حالت ہی بنا لیا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی حالت بنا لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عین فقط من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے ڈر کے آنکھ رو پڑتی ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے انسان، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اللہ پاک اس دعا کو جہنم کو سنا دیتا ہے، جہنم سنتی ہے تو اللہ سے التجا کرتی ہے، اللہ اس تیرے بندے نے مجھ سے آزاد ہونے کی 3 بار دعا کی ہے، اے اللہ تو اس کو آزاد کر دے۔ اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی